الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عليه. قابل صد احترام دوستو، ربیع الاول کا مبارک مہینہ آج جمعہ کا دن ہے۔ ربیع الاول کی 11 تاریخ، چاند کی آج 11 تاریخ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال قمری اعتبار سے اپنے وقت پر اپنے زمانے میں طلوع کرتا ہے۔ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ طلوع فرماتا ہے تو ہر مومن مسلمان، نوجوان، نوعمر، پڑھا لکھا جو اپنی اسلامی تاریخ سے واقف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سوانح، آپ کی ولادت باسعادت کی تاریخ کو جانتا ہے، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اسلامی سیرت کا، اسلامی تاریخ کا اسوہ حسنہ کا سبق کتابیں، مضامین میں داخل ہے۔ ہر بچے، ہر مرد عورت کے دل دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں عبد المطلب کے گھر میں حضرت عبداللہ کے فرزند حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا، آپ دنیا پر تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو 500 سال فترۃ من الرسل کا زمانہ گزرا، اس 500 سالہ زمانے میں ہر طرح کی
اخلاقی، عملی، نظریاتی، فکری کوتاہیاں، کمزوریاں، لڑائی جھگڑے، قبائل کی جنگ، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے مسلسل لڑائی جھگڑے کا دور تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ نبوت، سلسلہ رسالت کی آخری کڑی، اللہ کی طرف سے آخری نبی، آخری رسول، خاتم الرسل، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر اعتبار سے عظمت عطا فرمائی، ہر اعتبار سے بزرگی عطا فرمائی، تمام اوصاف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل، مکمل، اکمل۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی 50 روز پہلے اسی مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جہاں اللہ کا گھر موجود تھا، ایک ایسا واقعہ جو عادت کے خلاف، ماوراء عادت کے رونما ہو چکا تھا، وہ واقعہ اصحاب الفیل، وہ ابرہہ یمن کا بادشاہ جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، مزدلفہ اور منا کے درمیان اس نے آ کر پڑاؤ کیا۔ وہاں اس کی فوج، ہاتھی، اس کے سپاہی موجود تھے۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ صنائے یمن کا ایک فرعون، ایک ابرہ بادشاہ خدا کے گھر کو گرانے کے لیے بڑی طاقتور، توانا، اپنے زمانے کے اعتبار سے فوج لے کر آیا ہے، لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کا دفاع کر سکیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب اس وقت مکہ مکرمہ کے سردار تھے، رئیس تھے۔ تمام مکہ مکرمہ کے سرداروں نے، رؤساء نے مشاورت کرنے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنے اہل و عیال کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو تم محفوظ کرتے ہوئے یہاں سے نکل کر اونچے اونچے جو قریب پہاڑ ہیں، پہاڑوں پر چلے جاؤ، بستی کو خالی کر دو۔ دیکھیے، اسلامی تاریخ بتلاتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے وہ سارے لوگ اپنا ضروری سامان لے کر، اپنے گھروں کو تالے لگا کر قریب قریب پہاڑوں پہ چلے گئے۔ گویا کہ انہوں نے راستہ کھلا چھوڑ دیا کہ بیت اللہ کا دشمن، خدا کا دشمن جس طرح مرضی یہ آئے اور آ کر
وہ اپنا کام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اصول ہے، ضابطہ ہے، اصول اور قانون ہے۔ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے کہ تم دینی امور میں، اسلامی امور میں، خدائی امور میں اپنی قوت کو متحرک کرتے ہوئے، اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے تم دفاع کرو۔ لیکن مکہ مکرمہ کے لوگ دفاع سے عاجز آ گئے، اپنی کمزوری کا اقرار کر لیا، اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا، یہاں تک کہ اس ابرہ نے یہ کیا کہ سب سے پہلے یہی سردار جو مکہ مکرمہ میں تھے، ان کے اونٹ تھے، اس زمانے میں اونٹوں کا مالک ہونا یہ بہت بڑی ایک غنا تھی اور عمارت تھی۔ لوگوں کے پاس اونٹنیاں، اونٹ، گلے کے گلے، ریوڑ کے ریوڑ۔ تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہ قرب و جوار میں جتنے اونٹ چر رہے ہیں سب اونٹوں کو پکڑ کر اپنی گرفت میں لے لو۔ ظاہر ہے کہ وہ اونٹ مکہ مکرمہ کے سرداروں کے تھے، رؤساء کے تھے۔ ان اونٹوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کے اونٹ بھی تھے۔ جب پتہ چلا کہ ہمارے اونٹوں کو ابرہ کے لشکر نے پکڑ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کو بڑی وجاہت، رعب، دبدبہ، ظاہری اعتبار سے ایسا عطا فرمایا تھا کہ جو بھی سامنے آتا تھا ان کی وجاہت سے، ان کی شخصیت سے مجبور ہو جاتا تھا۔ اور اس ابرہ نے جو اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا، اپنے خیمے میں صرف ایک چھوٹا سا تختہ جس کے اوپر قالین، بڑی قیمتی قالین بچھی ہوئی تھی، خود ہی بیٹھتا تھا۔ کوئی ملاقات کے لیے آتا تھا اس کو نیچے بٹھاتا تھا۔ جب عبد المطلب آپ کے دادا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 روز پہلے کی بات ہے، جب آپ ملنے کے لیے گئے، اس کو اطلاع دی گئی کہ مکہ مکرمہ کے رئیس سردار عبد المطلب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے اجازت دی، اس کا ایلچی عبد المطلب کو اندر لے گیا خیمے میں۔ جب اس ابرہ بادشاہ نے عبد المطلب کو دیکھا تو ان کی وجاہت سے، شخصیت سے اور ان کے آنکھوں سے، پیشانی سے اس قدر مجبور ہو گیا کہ اپنا تختہ چھوڑ کر نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ یعنی اتنا تکبر، غرور، اپنے ساتھ کسی کو بیٹھنا گوارا بھی نہیں کرتا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی بیٹھے۔ یہ جتنے پرانے امراء تھے، اغنیاء تھے اور قبائل کے سردار ہوتے تھے، اس زمانے کا عام رواج یہ تھا کہ اپنے برابر کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ آج بھی بڑے بڑے جو سردار ہیں، ان سرداروں کے دل دماغ کے اندر وہ سرداری اور وہ غرور اور نخوت ایسا داخل ہے کہ وہ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، نہ وزیر اعظم کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ صدر کو، نہ گورنر کو۔ یہ سارے ان کے
غلام ہی ہوتے ہیں، ان کے دماغ کے اندر اتنی برتری. یہ پرانی باتیں ہیں جو مسلسل توارثاً منتقل ہوتے ہوئے آج بھی لوگوں کے اندر وہی غرور تکبر پایا جاتا ہے. تو مجبور ہو گیا، عبد المطلب کی وجاہت کو دیکھ کر نیچے بیٹھ گیا. گفتگو شروع ہوئی تو عبد المطلب آپ کے دادا نے فرمایا، عرض کیا کہ تمہارے فوجی میرے اونٹ پکڑ کر لے آئے ہیں، اس لیے میں تو آپ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں، کلام کرتا ہوں، میرے اونٹ رعا کر دو. وہ ابرہ کہنے لگا، آپ کو پتہ نہیں میں کیوں آیا ہوں؟ آپ مکہ مکرمہ کے سردار ہیں، رئیس ہیں، بیت اللہ کے متولی ہے. جب کعبۃ اللہ کے متولی ہے تو آپ کو پتہ ہے میں تو کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تو آپ کعبۃ اللہ کی بات ہی نہیں کرتے. بڑا عجیب و غریب خوبصورت جملہ فکرہ. عبد المطلب نے فرمایا انا صاحب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں آپ سے اپنے مال کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں. تیرے سپاہیوں نے، تیرے فوجیوں نے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے، میرے اونٹ میرے حوالے کر دو، چھوڑ دو. رہا بیت اللہ کا معاملہ، وَلِلْبَيْتِ صَاحِبُهَا، اس بیت اللہ تے کعبۃ اللہ کا بھی کوئی مالک تے آقا ہے. اگر تیرا یہ ارادہ ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا، منہدم کر دوں گا، اللہ جانے، اس کا گھر جانے. ہماری طاقت قوت نہیں ہے کہ ہم تیرا مقابلہ کر سکیں، اس لیے ہم تیرا تو مقابلہ نہیں کر سکتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، خود اللہ پاک اپنے گھر کی حفاظت فرما لے گا. دستور اور قانون بھی یہی ہے. جب لوگ اسباب کی دنیا میں، جب لوگ عاجز کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، خدا کا قانون اور خدا کی خدائی پھر متحرک ہوتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے نشانات کی خود بخود اللہ حفاظت فرماتے ہیں. دیکھیے عبد المطلب کا جواب کتنا اونچا تے بلند ہے. جب مکہ مکرمہ کے لوگ، قبائل بیت اللہ کے جو متولی تھے، جب وہ عاجز آ گئے، کمزور ہو گئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اللہ، عادت اللہ متحرک ہوئی. اللہ کو یہ بھی قدرت تھی کہ ہاتھیوں کا جواب ہاتھیوں سے، اللہ ہاتھیوں کو حکم دیتا ہاتھی آ جاتے. اللہ شیروں کو، چیتوں کو حکم دیتا، وہ آ کر مقابلہ کر لیتے. لیکن خدا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابرا کے ہاتھیوں کا مقابلہ چھوٹے چھوٹے پرندے، چڑیوں کی شکل میں، جیسے ایک چڑی ہوتی ہے. قرآن پاک میں جو ابابیل کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں غول در غول، جماعت در جماعت. ابابیل کوئی خاص پرندہ نہیں ہے، وہ مخصوص. مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد وہ پرندے جو اللہ نے بھیجے تھے ابرا کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے، بیت اللہ کی حفاظت کے لیے، نہ پہلے کبھی نظر آئے نہ بعد میں کبھی نظر آئے. خدا نے چھوٹے چھوٹے پرندے، وہ چیختے ہوئے چلاتے ہوئے فضا میں نمودار ہوئے، غول در غول آئے اور آ کر تین معمولی کنکریاں
ایک چونچ میں اور ایک ایک ان کے پنجوں میں تھی، وہ گراتے گئے اور ہاتھی اس کا پورا لشکر سارا تباہ و برباد ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 روز پہلے یہ واقعہ، یہ اس بات کی دلیل تھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ اس کو اللہ نے پورے لشکر کو تشبیہ دے دی جیسے بھوسا بن جاتا ہے، جانور چلتے تھے اور پھر وہ بھوسا ختم، قطرہ قطرہ ہو جاتا ہے، ایسے اللہ نے اس لشکر کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ ہمیشہ خدا کا قانون ہے، جب رات کی ظلمت ختم ہوتی ہے تو ظلمت ختم ہونے سے بعد ایک صبح کاذب رونما ہوتی ہے۔ صبح کاذب روشنی سیدھی فضا میں آتی ہے، اس کے بعد صبح صادق آتی ہے۔ وہ صبح کاذب اس بات کی اطلاع ہوتی ہے کہ اب رات کی ظلمت ختم ہونے والی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ واقعہ اس بات کی علامت تھی کہ اب جو ظلم و ستم کا دور، کفر اور شرک کا دور جو مسلسل چلا رہا ہے، خدا اس شرک و ظلم اور کفر کو ختم کرے گا۔ اب اللہ کا آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے اور اب اللہ پاک ہدایت قرآنی اور اللہ کا کلام جو ہے وہی متحرک ہوگا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، جب بھی یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہر بچہ، ہر مسلمان، ہر مومن، اس کے دل دماغ کے اندر یہی تاریخ پھر عود کر کے آتی ہے کہ ہاں یہ وہی ماہ مبارک ہے، مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب کو ولادت کی خوشی کے ساتھ ساتھ بے شک خوشی منائے، لیکن سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین، جو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، جو آپ کی صورت ہے، آپ کی سیرت ہے، قرآن ہے، وہ آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس پر ہم عمل کریں۔ اس پر ہم عمل کریں گے تو پھر حضور کا قرب ملے گا۔ محض جھنڈیاں لگانے سے تو حضور کا قرب نہیں ملتا، جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے، جب حضور کی حدود کو، حضور کے اقوال کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جب ہم ہر چپے پر، ہر گلی میں، ہر کوچے میں خدائی حدود کو توڑتے رہیں گے تو اس سے نہ اللہ کا قرب ملتا ہے نہ حضور کا قرب ملتا ہے۔ اللہ کا قرب اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دین پر عمل سے ملے گا کہ ہمارا باطن بھی تبدیل ہو، ہمارا ظاہر بھی تبدیل ہو۔ ظاہری اور باطنی تبدیلی کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ قیامت کے دن ہم سب کی سفارش فرمائیں گے، لیکن سفارش شفاعت اسی صورت میں ہوگی کہ ہم حضور کی سیرت اور دین پر عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ پاک پوری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔